نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے رب کائنات سے یہ دعا کرتی ہوں کہ میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، رب کائنات سب کو صحت مند، تندرست اور لمبی زندگیاں عطا فرمائے۔ ہم سب کی ہر مشکلوں، پریشانیوں، تنگ دستیوں میں میرا رب کائنات ہماری مدد عطا فرمائے، ہمیں ذہنی اور روحانی سکون عطا فرمائے، ہمیں بیمار دنیا سے بچا کر بیمار مدینہ بنائے، اور جو ہم سب کے حقوں میں بہتر ہے میرا رب کائنات ہمارے لیے وہ عطا فرمائے، اور جو ہمارے حقوں میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہم سب کے دلوں سے نکال دے، اور ہم سب کو اپنی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے تمام بہن بھائیوں کو آج میں رات کا ایسا وظیفہ بتاؤں گی جو صرف آپ کو 21 مرتبہ پڑھنا پڑے گا، اور زندگی میں چاہیں تو آپ ایک رات ہی آپ کو پڑھنے کی ضرورت آئے گی، یہ دوبارہ پڑھنے کی ضرورت آپ کو نہیں آئے گی۔ اگر آپ چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، مگر آپ کو ضرورت ہی دوبارہ پڑھنے کی نہیں آئے گی اس وظیفے کو۔ یہ اتنا پاورفل اور مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے کہ جس بھی میرے بہن بھائی نے اس وظیفے کو کیا ہے تو اس کی ہر بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی حاجات اس کی پوری ہو گئی ہے۔ اس کی جتنی بھی پریشانیاں، جتنی بھی مشکلیں تھی، میرے رب کائنات نے چاہا تو اپنے حکم سے دور عطا فرما دی۔ ہم لوگ جو مانگ رہے ہیں اپنے رب سے مانگ رہے ہیں، جس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس کے غیبی خزانوں میں اتنی دولتیں ہیں کہ جتنا بھی مانگے وہ ہمارے لیے کم ہے۔ ہم جتنا بھی مانگ سکتے ہیں اس سے مانگ لے۔ اس وظیفے کی بدولت رب کائنات نے جس بھی میرے بہن بھائی نے دکھی، جو بہت زیادہ پریشان تھے، انہوں نے جس نے بھی اس وظیفے کو کیا ہے، رب کائنات نے ان کی جھولیاں بھر دی، ان کی ہر مراد کو پورا کر دیا۔ اگر کسی بیمار نے اس وظیفے کو کیا تو اسے صحت یابی ملی، اور اگر کسی مفلس غریب انسان نے، جس کے پاس اتنا بھی نہیں کہ ایک وقت کی روٹی بھی کھا سکے، بہت زیادہ ان کے گھروں میں فاقے تھے، انہوں نے اس وظیفے کو کیا تو رب کائنات نے ان کی فاقوں کو دور کر دیا، ان کے گھر کے حالات کو بدل دیا، ان کی پریشانی کو دور کر دیا، انہیں اتنی دولت عطا فرمائی کہ جتنی وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جن کا اپنا گھر نہیں تھا انہوں نے کیا، ان کے اپنے گھر رب کائنات نے اپنے حکم سے عطا فرما دیے۔ ہم اس رب سے مانگ رہے ہیں، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ یہ ہمارے سوچنے کی باتیں نہیں کہ ہم سوچے ہم وظیفہ کر رہے ہیں تو ہمیں کس طرح ملے گا، کون دے گا، کہاں سے آئے گا، یہ اس کے کام ہے۔ وہ کہیں سے بھی عطا فرما سکتا ہے، وہاں سے عطا فرما دیتا ہے جہاں پہ ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ ہمارا اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ یقین کامل ہوتا ہے، پیر کامل نہیں ہوتا، اس لیے یقین کامل کے ساتھ کیجئے گا، اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا کہ رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے انما الاعمال بالنیات، کہ جو عملوں کا دار و مدار ہوتا ہے وہ نیتوں پر ہوتا ہے۔ اگر ہماری نیت اچھی ہے تو ہمارا عمل بھی اچھا ہوتا ہے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں تو ہمارا عمل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ ہم جس مقصد، جس کام کے لیے وظیفے، جس محنت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ہماری محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ ہمیں اس کا ثواب تو مل جاتا ہے، مگر جس مقصد کے لیے ہم وظیفے کو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ، وہ مقصد پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے اچھی نیت رکھ کے کیجئے گا، رب کائنات پر یقین پختہ رکھ کے کیجئے گا، اور 5 وقت کی نماز کی پابندی لازمی کیجئے گا۔ اس وظیفے کا وقت جو ہے وہ صرف رات کو ہے کہ سب کاموں سے بندہ فارغ ہو چکا ہوتا ہے۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا۔ صبح فجر سے پہلے تک آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، عشاء کی نماز کے فوراً بعد آپ اس وظیفے کو کر لیں، چاہیں تو فجر سے پہلے اس وظیفے کو لازماً کر لیجئے گا
کہ آپ کی پوری زندگی اس وظیفے کو کرنے سے بدل جائے گی۔ آپ ایسے ایسے معجزات اس وظیفے کے کرنے سے دیکھیں گے کہ رب کائنات آپ کو کیا کیا کہاں کہاں سے عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہیں یا حساب لگوانا چاہتے ہیں کسی کام کا، یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہیں، تو ویڈیو پر اور تھم نیل پر واٹس ایپ کا نمبر دیا ہوا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو کوئی میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کرے، اور اگر کوئی میری بہنیں مائیں مجھ سے رابطہ کرنے چاہتی ہیں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں۔ جو بھی اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں جو بھی اس وظیفے کو کرنے کی اجازت چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنا میسج میں وہاں پہ اپنا نام لکھیں اور اپنی جگہ جہاں رہتے ہیں وہاں جگہ کا نام لکھیں، تو آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں، اور تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں، اس لیے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اپنا نام اور جگہ ضرور لکھیے گا۔ اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کیجئے گا، تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے کچھ فائدہ پہنچ سکے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور وظیفے کو کرنا آپ نے اس طرح ہے کہ بالکل خاموشی کے ساتھ، سکون کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس وظیفے کو کیجئے گا، اور پوری ویڈیو کو سن کر دھیان سے توجہ کے ساتھ پھر وظیفے کو کیجئے گا کہ کوئی بات رہ نہ جائے اور تعداد میں کوئی کمی پیشی نہ رہ جائے۔ نہ ہی آپ نے اپنی طرف سے کوئی لفظ زیادہ کرنا ہے اور نہ ہی کم کرنا ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، جتنی مقدار میں آپ لوگوں کو بتاؤں، بالکل اسی مقدار میں، اسی تعداد میں آپ نے اسی ترتیب سے اس وظیفے کو کرنا ہے، تو رب کائنات ہماری انشاءاللہ العزیز اپنے پیارے محبوب کے صدقہ سے، اپنے حکم سے ہمارے مسئلوں کو ضرور حل فرمائے گا۔ سب سے پہلے آپ نے بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی جب تک وظیفہ پورا نہ ہو جائے۔ یہ 1 یا 1.5 منٹ کا وظیفہ ہوگا، زیادہ لمبا بھی نہیں ہے، اور آپ کی تمام زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں گے، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل پریشانی دور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت نہ تو کسی سے بات کرنی ہے اور نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو گئے تو 1 مرتبہ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ جو آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر ہے کہ درود ابراہیمی نماز والا 1 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، 7 ٹائم۔ اس کو جب آپ نے پڑھ لیا، اس وظیفے کو آپ نے زندگی میں پہلے بھی بہت دفعہ پڑھا ہوگا، اور یہ بہت ہی زیادہ لوگ پڑھتے ہیں اس وظیفے کو۔ جیسے اب میں آپ کو بتا رہی، اس ترتیب کے ساتھ اس کو آپ پڑھیے گا۔ جب آپ نے یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا تو اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا، سب سے پہلے 1 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے اللہ اکبر 7 مرتبہ پڑھا، اس کے ساتھ ہی آپ نے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس کو بھی آپ نے 7 مرتبہ ہی پڑھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ نے یا مسبب الاسباب، اس کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کو جب آپ نے 21 مرتبہ پڑھ لیا تو ساتھ ہی آپ نے 1 مرتبہ جو پہلے درود پاک پڑھا تھا
وہ والا درود پاک پڑھ کے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا۔ جس مقصد جس کام کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں دعا مانگ کر اپنے منہ پر ہاتھ پھیر لیجئے گا، رب کائنات آپ کی مدد عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اور میرے لیے بھی دعا کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔